نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افلم يدبروا القول، کیا انہوں نے اس کلام پہ غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یعنی کوئی نئی بات آئی ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے، یعنی اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے نسب کو، خاندان کو، صداقت و امانت کو، اس کے اخلاق و کردار کی بلندی کو یہ پہچانتے نہیں کہ وہ کون ہے؟ یعنی اگر یہ لوگ اس کلام پہ غور کرتے اور صاحب قرآن کے اخلاق کو سمجھتے تو ان کا قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو وہ اس سے انکاری ہیں یا بدک رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے نہ قرآن کو جانا نہ صاحب قرآن کو، اسی لیے یہ حالت ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا اگر ٹیسٹ ڈیولپ نہ ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ انسان اس کو دیکھتے ہی اس کا انکار کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، یعنی آپ کے اتنے بہترین کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کس قسم کی باتیں لا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کی اکثریت حق ہی کو ناپسند کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہونے لگا تو مکہ کے بڑوں کو بڑی پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اس دعوت کو روکنے کے لیے آپس میں مشورے کیے، اور مشوروں کے لیے انہوں نے ولید بن مغیرہ کا رخ کیا۔ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا چچا تھا، اور حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش کی سیادت اس کے ہاتھ میں تھی، یعنی لیڈر تھا، سردار تھا، اور بہت سمجھدار شخص تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے، یعنی سارے بڑے اس کے ہاں اکٹھے ہوئے۔ وہ کہنے لگا اچھا تم پھر اپنا اپنا مشورہ دو، سجیشنز دو کہ کس طرح اس کے پیغام کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ان میں سے ایک سردار نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ اس شخص کو جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون آدمی ہے۔ تو یہ سن کر ولید بن مغیرہ کہنے لگا اللہ کی قسم وہ دیوانہ نہیں ہے، ہم نے دیوانوں کو بارہا دیکھا ہے، اس کے اندر نہ تو دیوانوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ہی ان جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس لیے تمہارا یہ خیال غلط ہے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر وہ دیوانہ نہیں تو سمجھو کہ بات کیا ہے، حقیقت کیا؟ بل جاءہم بالحق، وہ تو حق لے کر آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگوں کو حق ہی پسند نہیں آتا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت یا واقع کے مطابق ہو، جو چیز حقیقت کے مطابق ہو۔ تو بہت سے لوگ حقائق سے آنکھیں بند کرتے ہیں، حقائق کو فیس نہیں کرنا چاہتے، حقائق سے نظریں چراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقائق بعض اوقات انسان کو پسند نہیں ہوتے، ریالٹی پسند نہیں کرتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں نا ایک مثال سے، کہ ایک ہے آپ کی حقیقی زندگی اور ایک ہے خیالی زندگی جو آپ کو مثلاً مختلف فلموں کی شکل میں یا ڈراموں کی شکل میں نظر آتی۔ کس کو آپ انجوائے کرتے ہیں؟ خیالی زندگی کو، خیالی کہانیوں کو۔ وہ سب کچھ جو اسکرین پر نظر آتا ہے اسے دیکھ کر آپ خوب خوش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہنستے بھی ہیں، اس کے ساتھ روتے بھی، لیکن اپنی عملی زندگی سے بیزار ہیں، اس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور عموماً زندگی کے حقائق سے منہ موڑنے کے لیے ہی غیر حقیقی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی؟ انسان چونکہ خواہشات کا مجموعہ ہے، جب اس کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ خواہشات کے آگے ہار جاتا ہے، جب اس کی زندگی میں کوئی اصول نہیں رہتا، جب وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ریالٹی کو فیس کرنے کی بجائے
غلط طریقوں سے، جھوٹی باتوں سے، مصنوعی طریقوں سے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جب لوگ حق کو فالو نہیں کرنا چاہتے، حق کی تابعداری نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ حق میں نقص نکال کے، حق کے اوپر عیب جوئی کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، اور حق بتانے والے کے خلاف تنقید کر کے، الزام تراشی کر کے، پروپیگنڈا کر کے خود کو مطمئن کرتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ بچوں کو مائیں کس سے ڈراتی ہیں؟ ڈاکٹر سے. کئی ماں کو میں نے دیکھا بچوں کو ڈاکٹر سے ڈراتی ہیں. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، وہ تم کو ٹیکا لگائے گا. اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے چلو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. بچے تو کیا، بڑے بھی کتراتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. اور خصوصاً اس وقت جب ڈاکٹر کوئی کڑوی دوا دے دے، وہ ڈاکٹر کا احسان ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. کہتے ہیں اس ڈاکٹر کا تو دماغ چل گیا ہے، یہ ایسی ہی الٹی سیدھی دوائیں دیتا ہے اور میں تو ان کو کھا کے اور بیمار ہو رہا ہوں. یعنی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا، اور یہ عام طور پر مریض ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو شخص مریض ہوتا ہے، یعنی روحانی مریض ہوتا ہے، تو وہ روحانی علاج کرنے والوں کو، دین سکھانے والوں کو، دین پڑھانے والوں کو، دین بتانے والوں کو کیا کہتا ہے، کرٹیسائز کرتا رہتا ہے کہ ان سب کا تو دماغ چل گیا، تو فارغ لوگ ہیں، انہوں تو بس ہر وقت نصیحت ہی کرنی ہوتی، اور تو کوئی کام ہے نہیں کرنے کو، اب اس کا فیشن بنا لیا. آیات کو مکہ کے دور میں سمجھنے کے بعد آج کے دور میں بھی سمجھیں. ام یقولون بہ جنہ، یہ پاگل ہو گیا. نہیں، بل جاءہم بالحق، وہ تو حق پیش کر رہا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اس وجہ سے حق پیش کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے. اس لیے اگر دین کی طرف آنے کے بعد آپ کی پاپولیرٹی میں کچھ کمی واقع ہو تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان اس پہ پریشان ہوتا ہے، سارے میرے چاہنے والے غائب کہاں ہو گئے، جن کی آنکھوں کا میں تارا تھی وہ سب منہ کیوں موڑتے جا رہے ہیں، اپنے بھی بیگانے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اکثرہم للحق کارہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، کیونکہ وہ حق کو بھی اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں. اگر حق ان کی مرضی کے مطابق بدلنے لگے یا ان کی پیروی کرنے لگے، ان کی خواہش کے مطابق اترے، تو کیا ہوگا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان و زمین کا نظام بگڑ جائے گا، سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. مثلا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود نہیں بہت سے معبود ہو، شرک ہی کی اصل کو لیجئے، اور ایک خدا کی بجائے کئی خدا بن جائیں تو کیا نتیجہ نکلے، ہر چیز تباہی کا شکار ہو جائے. قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا. یعنی یہ ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسے ہی ہیں اور بامقصد ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی ہم آہنگی ہے، آسمان کو آپ دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے اندر ایک پیس ہے. آپ جنگل میں نکل جائیں، خود رو پودے دیکھ کر بھی آپ کو ایک سکون ہوگا. لیکن جو دنیا انسان نے بنائی ہے وہ فساد سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کے مطابق بنائی نا. اور خصوصاً وہ بستیاں جو اپنی مرضی کے مطابق جن کے نقشے بنا لیے جاتے ہیں، نہ کوئی گلی ملے گی نہ سڑک ملے گی. یعنی ایک وہ نقشہ ہے جو پلاننگ کے ساتھ ہے، ایک وہ بستی یا شہر ہے جو باقاعدہ ویل پلانڈ ہے، اور ایک وہ ہے جو لوگوں نے جدھر جی چاہا گھر بنا لیا، یعنی قبضہ گروپ نے جہاں جی چاہا بستی کھڑی کر لی اپنی مرضی سے، نہ کوئی گلی نہ بازار نہ کچھ. تو آپ دیکھیں کہ دونوں میں کتنا فرق ہوگا. تو بالکل ایک کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو حق پر قائم ہے، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی، اس لیے اس کو دیکھ کر سکون ہی سکون ہے. اور ایک وہ دنیا ہے جو انسان نے اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق بنائی ہے، اس میں پھر فساد ہی فساد ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر
حق انسانوں کی مرضی کے مطابق بدلنے لگے، حق وہ ہو جائے جو انسانی خواہشات ہے، تو پھر سارا نظام بگڑ کر رہ جائے. لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، فرمایا بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس انہی کا ذکر. فہم عن ذکرہم موردون، پس وہ اپنے ذکر سے اعراض برت رہے ہیں. اور یہاں ذکر سے مراد ایک تو قرآن ہے، اور قرآن میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، انہی کا ذکر ہے. یعنی ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، یعنی ایسی کتاب لائے ہیں جو انہی سے متعلق ہے، انہی کے بارے میں بات کرتی، اور یہ اپنی ہی باتوں سے منہ موڑ رہے ہیں. اور دوسرا معنی ذکر سے عز و شرف ہے، شرف، عزت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کہا تھا کہ آؤ میں تم کو ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر وہ پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے تو عرب اور عجم کے حکمران بن جاؤ گے. انہوں نے کہا ایک نہیں، ہم تو کئی ایسے کلمے پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن جب کہا گیا کوئی لا الہ الا اللہ ہے تو پیچھے ہٹ گئے. فرمایا کہ جو ذکر، جو کتاب، جو کلمہ ان کو عزت دینے کے لیے آیا تھا، وہ اسی سے منہ موڑ رہے ہیں. کس قدر ناسمجھ لوگ ہیں. ام تسألہم خرجن، کیا تم ان سے یا تم ان سے سوال کر رہے ہو کسی خرچ کا، خراج کا، ٹیکس کا. فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے. یہ مراد یہ ہے کہ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہو؟ ان سے تو کچھ معاوضہ نہیں لینا، تیرے رب کا دیا ہوا معاوضہ ہی بہتر ہے. اور دائی حق کا معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حق جسے لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے اس کام میں جو خوشی ہوتی، جو سکون ہوتا ہے، جو تجربات ہوتے ہیں، وہی اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اس کی بہترین روحانی غذا ہوتے ہیں. اس کام میں جو لذت نصیب ہوتی ہے، جو تسکین ملتی ہے، جو روحانی خوشی ہوتی، وہ دنیا میں ہی اس کام کا دراصل معاوضہ ہوتی ہے، اور آخرت کی جزا تو اللہ کے پاس ہے. اس لیے فرمایا کہ تم ان کے پاس جو حق لائے ہو، ان سے دراصل کچھ مانگ نہیں رہے، کچھ نہیں چاہتے. جو کچھ تمہیں تمہارا رب دے رہا اور دے گا وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رازق ہے. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی کہ دین کی طرف بلانے والے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مال بٹورنا، پیسہ اکٹھا کرنا؟ نہیں، اصل مقصد ہے حق کو حق ثابت کرنا، یا حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اور معاوضہ اس کا کیا ہے کہ لوگ اس حق کو قبول کر لیں. اور اس کوشش میں انسان کو جو سکون اور خوشی ملتی ہے، جو اطمینان اور تسکین نصیب ہوتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا صلہ رکھا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، کوئی معاوضہ اس سے بڑا نہیں. اب دیکھیں نا کہ دین کا کام جب ہم کرنے لگتے ہیں تو لوگوں کے سامنے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پہ مجھے ملے گا کیا؟ یہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، مجھے وہ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا، میں اگر کہیں اور جاب کروں، کہیں اور کام کروں تو مجھے اس سے کہیں زیادہ آمدنی ہو سکتی. یا میں اگر یہاں پڑھ رہی ہوں تو مجھے پڑھنے سے کیا حاصل ہو رہا ہے، الٹا خرچ کرنا پڑ رہا ہے. میں اپنے اسی وقت کو کہیں اور لگاؤں دنیا کے کام میں تو بہت کچھ مجھے حاصل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو واقعی دنیا میں محنت کرنے پر، دنیا میں کوشش کرنے پہ بہت کچھ مل بھی سکتا ہے، لیکن کیا اس پیسے سے وہ ساری روحانی خوشی، وہ سکون اور وہ اطمینان خریدا جا سکتا ہے جو آپ کو اللہ کا کام کر کے اللہ کے دین میں ملتا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں. اسی طرح اس کے دین کی طرح کی کوئی چیز نہیں. دنیا کے کاموں میں انسان جتنی محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے بعض اوقات جب اس کو اس کا ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے، یا کوئی ایوارڈ ملتا ہے، یا کوئی پیسہ ملتا ہے، یا کوئی مادی فائدہ ہوتا ہے،
لیکن وہ اس سیٹسفیکشن کے کسی 100ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتا جو کچھ انسان بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر اللہ کے دین کا کام کر کے حاصل کرتا ہے. اور دنیا تو انسان جتنی بھی حاصل کر لے، جتنی بھی کما لے، بالآخر یہیں چھوڑ کے جانی، اور اس کے مقابلے میں آخرت وہی دراصل پائیدار اور باقی رہنے والی. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہو. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے رستے سے مڑ جانے والے ہیں. نون کاف بے اس کا روٹ ہے، ناکبون کا کسی چیز سے پھر جانا. منکب کہتے ہیں کندھے کو، وہ کندھے موڑ کے جانے والے ہیں، وہ کسی اور طرف جانے والے ہیں. یعنی آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ یہاں آنے کی بجائے کہیں اور جا رہے ہیں، کیونکہ دین کی طرف آنے میں ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، ان کی مرضی پوری نہیں ہوتی. جو فائدے وہ چاہتے ہیں وہ ان کو یہاں نہیں ملتے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ہم کھول دیں جو بھی ان کے پاس ہے تکلیف میں سے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، البتہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، بالکل ہی بہک جائیں گے. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں خوشحالی سے آزمایا، پھر انہیں تکلیف دے کر. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ بالکل مان کے نہیں دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور فرمایا اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط رہا، اسی طرح ان کو بھی قحط میں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما. کہتے ہیں کہ کفار مکہ ایسی قحط سالی میں مبتلا کیے گئے کہ جس پر ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ ہم تو جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پہ مجبور ہو گئے. تو اس پر یہ آیت اتری. فرمایا کہ اس مصیبت میں اگر ہم ان پہ رحم کریں اور ان کی تکلیف دور بھی کریں تو بھی یہ ماننے والے نہیں، یہ اپنی سرکشی میں اڑے ہی رہیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں، یعنی اس سے پہلے بھی. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے عاجزی نہ کی اپنے رب کے سامنے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی یہ عاجزی کرتے تھے، نہ ہی یہ جھکنے والے تھے. یہاں پر ایک لفظ ہے استقانت اور دوسرا ہے تضرع. ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں بس ظاہر و باطن کا فرق ہے. استقانت دل کی شکستگی اور خستگی ہے، اور تضرع ظاہر کی گریہ وزاری ہے، رونا دھونا ہے، جو استقانت کے نتیجے میں آتی. یعنی ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، اس کے باوجود نہ ہی ان کا اندر ٹوٹا، نہ اندر سے یہ جھکے اور نہ ہی باہر سے کوئی آنسو نکلا. اور یہ تاریخ کا تجربہ ہے کہ انسان نہ اچھے حالات سے سبق لیتا ہے نہ برے حالات سے. حالانکہ دونوں طرح کے حالات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف جھکے، اس کی طرف مائل ہو، اس کی طرف رجوع کرے. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے یہ میری کمائی کا نتیجہ ہے، میری کوششوں کی وجہ سے یہ اچھے دن ملے ہیں مجھ کو. اور جب برے دن آتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ، اچھے برے دن سب پہ ہی آتے ہیں، اس لیے اگر مجھ پہ آگے تو کیا ہوا. تو نہ وہ اچھے حالات سے سبق لیتا اور نہ ہی برے حالات سے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. مبلسون، مبلسون کا لفظ بے لام سین سے ہے. بلسا کا مطلب ہوتا ہے غم کی وجہ سے سخت مایوس ہو جانا یا سخت مایوسی کی وجہ سے غمگین ہونا، یعنی دونوں طرح، اور پھر اس مایوسی میں بھڑک اٹھنا. اور یہاں پر عذاب سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا اور آخرت کا بھی، جہاں وہ ہر طرح کی خیر سے مایوس اور محروم ہوں گے،
ساری امیدیں ختم ہو کر رہ جائیں گی. یعنی آج ان کو اچھے برے حالات سے کوئی سبق حاصل نہیں ہو رہا، لیکن کل کیا ہوگا کہ ہم انہیں سخت عذاب سے جب دوچار کریں گے تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گی. اس وقت تو یہ صرف مایوس ہوں گے، اور مایوس ہونے سے حالات تو نہیں بدلیں گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، جس نے پیدا کی تمہارے لیے سننے کی قوت، آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ شکر کم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں انسان کو کیوں دی تھی؟ تاکہ انسان حق کو پہچانے، کانوں سے حق کو سنے، آنکھوں سے دیکھے اور دل سے سوچنے سمجھنے کا کام لے، اور نتیجتاً حق کو پہچانے. یہی ان نعمتوں کا شکر ہے. اکثریت کے پاس یہ نعمتیں ہیں لیکن وہ حق کو نہیں پہچانتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ شکوہ کر رہے ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان صلاحیتوں سے صرف اتنا ہی کام لیتے ہیں جتنا عموماً جانور لیتے ہیں. جانور آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی اور باقی کو اگنور کر دیتے ہیں. مثلاً فالکن کی نگاہ بہت تیز ہوتی، معلوم ہے نا آپ کو. عقاب کی، شاہین کی، کہتے ہیں کہ کئی میل کے ایریا میں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ صرف اپنا شکار. خشکی پر ہوں، سمندر پر ہوں، بہت سے پرندے اسی طرح اونچی اونچی اڑانے اڑتے ہیں، تیز نگاہ رکھتے ہیں، دور تک دیکھتے ہیں، لیکن صرف مطلب کی چیز دیکھتے ہیں. اسی طرح بہت سے جانور کان رکھتے ہیں لیکن ان کانوں سے کوئی عقل کی بات نہیں سنتے. کیا سنتے ہیں؟ ایسی آوازوں کو جن سے انہیں خطرہ ہو. صرف وہ اپنے آپ کو بچانے کا کام کرتے ہیں. اسی طرح ان کے دل میں کیا ہوتا ہوگا؟ صرف ان کی ضرورت کی چیز کی خواہش. جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی کس کے خواب دیکھتی ہے؟ چیچڑوں کے. یعنی وہ بیٹھ کے جب اونگ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ چیچڑوں کو ہی یاد کر رہی ہوتی ہے. تو جس طرح جانور صرف خود غرضی کی نگاہ اور دل رکھتے ہیں، ایسے ہی کچھ انسان دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ صرف وہ دیکھتے ہیں جس سے ان کی دنیا کو فائدہ ہو، صرف وہ سنتے ہیں جس سے ان کی دنیا کا فائدہ ہو، اور ان کے دل کن فکروں میں، کن خیالات میں منہمک ہے؟ صرف دنیا ہی کی باتوں میں، صرف اپنی پسند، مرضی اور دلچسپی کی چیزیں. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں کیا خیال بستے، ان میں ہر وقت کون بستا ہے، کیا سوچے ہیں. ہم کہیں چلے جا رہے ہیں تو ہماری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے، کس چیز کی تلاش میں ہے، ہم کیسی آوازیں سننے کا شوق رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ان صلاحیتوں سے ہم نے واقعی وہ کام لیا ہے جس کام کے لیے اللہ نے دراصل ان کو پیدا کیا تھا؟ رہی یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضروریات، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں. انسان کی دلچسپیوں کا مرکز یا نقطہ بھی ایک نہیں ہوتا. کبھی ایک چیز، کبھی دوسری چیز. ایک غم سے نکلتا ہے تو دوسرے غم میں، ایک محبت سے دوسری چیز کی محبت اور لالچ میں. لیکن کوئی مستقل سوچ نہیں ہے ہمارے اندر، تو کیوں نہیں؟ اور وہ اگر ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنی نگاہوں یا کانوں کے استعمال کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ یا اللہ عبرت والی نگاہ دے،
حق بات سننے کی توفیق دے ہمارے کانوں کو. اور اگر ہم صرف ایسی بات توجہ سے سنیں جس سے مثلاً یہ کہ ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے ذرائع معلوم کر سکیں. مثلا ایک شخص بزنس کرتا ہے تو وہ ایسی جگہ پر خوب سنے گا بھی اور بولے گا بھی، کیونکہ سننے اور بولنے کا عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے نا، کہ جہاں اس کے فیلڈ کی بات ہو رہی ہو. عموماً ہم نے ان چیزوں کے اوپر، اپنی ان کمزوریوں کے اوپر بڑے خوبصورت پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ میں فلاں چیز کا ماسٹر ہوں، فلاں چیز کا ایکسپرٹ ہوں، فلاں چیز میرا فیلڈ ہے، شعبہ ہے، لہذا اس میں اپنا اوپینین خوب دے سکتا ہوں. لیکن کبھی سوچنا بھی چاہیے کہ کیا ہماری زندگی صرف دنیا ہی کے ایک خاص شعبے یا ایک خاص فیلڈ میں دلچسپی کے لیے تھی کہ ہم صرف اسی کے ماسٹر ہو جائیں اور بس ختم ہو جائیں، اور جب ہم آخرت میں جائیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو. جس رب نے ہمیں سب کچھ دے کر بھیجا، نہ اس کی پہچان، نہ اس کی یاد، نہ اس کی عبادت، نہ اس کی اطاعت، نہ غور و فکر. نہیں، یہ زندگی نہیں. ہمیں اپنی اس زندگی میں ان صلاحیتوں سے، اپنی اس نگاہ سے، اس کان سے، اس دل سے، ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کے علاوہ ایک بڑی ضرورت بھی پوری کرنا ہے، ایک بڑا کام بھی لینا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حق کو پہچاننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، لیکن قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچان کر اس کے آگے جھک جانا، اس کا احسان مند ہونا، جواباً اس کو خوش کر دینا. تو یہ اظہار حسرت اور افسوس کا جملہ ہے. قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم ان نعمتوں سے وہ کام لیتے ہو جس مقصد کے لیے یہ نعمتیں بنائی گئی تھی. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. ذرأ، ذال رے حمزہ، ذر ان کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، پھیلانا، بڑھانا. تو ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھنے بھی لگتی ہے، پھیلنے بھی لگتی ہے. تو وہ ذات جس نے تمہیں پھیلایا، یعنی دنیا بھر میں بکھیر دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اس نے تم کو پیدا کیا، بنایا، پھیلایا، پھر یہ تم پھیلے ہی نہیں رہو گے بلکہ واپس سمٹو گے بھی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان ایک کھیت اگاتا ہے، دانے بکھیرتا ہے، کھیت خوب ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھر پک جاتا ہے، پھر بالآخر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسان صرف دانے بکھیرتا چلا جائے، کھیتی اگاتا چلا جائے، اور اس کے بعد اس کو کاٹے نہ، سمیٹے نہ، تو اس نے کیا کیا؟ ادھورا کام کیا. اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو وہ ادھورا کام کرتا ہے. تو کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں کہ وہ صرف تمہیں پھیلا دے گا اور واپس سمیٹے گا نہیں، اکٹھا نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا. اور پھر تم کسی کھیت کی طرح بے جان چیز تو نہیں ہو کہ تمہاری کٹائی کر کے کہیں رکھ لی جائے کسی اور چیز کے استعمال کے لیے. باقی سب کچھ تو تمہارے لیے بنا ہے، لیکن تم تو کسی اور کے لیے بنے ہو. اس لیے تمہاری حیثیت میں اور باقیوں میں فرق ہے. جب تمہاری کھیتی کٹے گی تو کسی اور کا ترنے والا نہیں بنے گی، بلکہ تم تو کان، آنکھ، دل رکھنے والی مخلوق ہو. تمہیں تو سوچنا سمجھنا ہے، تمہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. پھر تم سے دیکھا اور پوچھا یہ جائے گا کہ تم وہ کام کر کے آئے بھی ہو یا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.